السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا حسد الا فی اثنتین رجل آتاہ اللہ مالا فسلطہ علی ہلکتہ فی الحق ورجل آتاہ اللہ حکمۃ فہو یقضی بہا ویعلمها رواہ البخاری۔ محترم حضرات، صحیح بخاری کی اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسم کے لوگ قابل رشک ہیں، دو قسم کے لوگوں پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ رشک کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس کوئی نعمت ہے، کوئی خوبی ہے، تو اس جیسی نعمت کی آرزو اور تمنا کرنا، کاش کی وہ خوبی، کاش کی وہ نعمت، کاش کی وہ بھلائی مجھے بھی حاصل ہو جائے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں ایک ہے حسد، جو مذموم ہے، حرام ہے۔ حسد میں کیا ہے کہ آدمی اپنے بھائی کے پاس جو نعمت ہے، جو خوبی ہے، جو بھلائی ہے، اسے وہ چھن جانے کی تمنا کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو اس نعمت سے محروم کر دے، تو یہ چیز جائز نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دو چیزوں میں رشک کرنا جائز ہے۔ ایک ایسا شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال سے نوازا ہے اور وہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں، دین کی راہ میں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے، مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، ایسے مالدار انسان پر جو مومن ہے، متقی ہے اور اپنے مال کا صحیح استعمال کرتا ہے، اپنے مال کے ذریعے اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے مالدار انسان پر رشک کیا جا سکتا ہے، کاش کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی مال سے نوازتا تو میں بھی اسی طرح سے دین کی خدمت کرتا، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، تو ایسے مالدار پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے علم و حکمت سے نوازا ہو، وہ شخص عالم ہے، حکیم ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو دین کی حکمت، دین کا فہم، دین کا علم اسے دیا ہے، اور وہ اس کی روشنی میں اس پر خود عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی طرف دعوت دیتا ہے، دین کی طرف بلاتا ہے، لوگوں کو اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو ایسے عالم دین پر جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، تو ایسے عالم پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے، کاش کہ اللہ رب العالمین مجھے بھی علم و حکمت سے نوازتا تو میں بھی اسی طرح سے عمل کرتا اور اسی طرح سے لوگوں کو دین کی طرف بلاتا۔ محترم حضرات، گزشتہ درس میں آپ کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نصیحتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکیمانہ اسلوب، آپ کی حکیمانہ گفتگو کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے الجھے ہوئے پیچیدہ مسائل کو بھی بڑی حکمت و دانائی سے، کمال حکمت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو آسانی سے حل کر دیتے تھے۔ جیسے اس سلسلے میں چند واقعات آج کے درس میں آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ سب سے پہلا واقعہ جو مسند احمد میں موجود ہے، اور ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آیا جو بڑا گنہگار تھا، اور آپ کی خدمت میں آ کر کے آپ سے زنا جیسے گھناؤنے برے عمل کی اجازت مانگ رہا تھا۔ اس نے آپ سے کہا اذن لی بالزنا، اے اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ صحابہ کرام نے اس کی اس گستاخی کو دیکھ کر کے صحابہ کرام اس پر بھڑک گئے اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے میرے قریب لاؤ۔ صحابہ کرام اس شخص کو، اس نوجوان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب لے جا کر بٹھا دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ نصیحتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصیحت کرتے ہوئے کہا اتحبہ لامک، اے نوجوان جس چیز کی تو اجازت مجھ سے مانگ رہا ہے، کیا تو اس کام کو اپنی ماں کے لیے پسند کرے گا؟ اس شخص نے سختی سے انکار کرتے ہوئے کہا لا واللہ جعلنی اللہ فداک،
نہیں، اللہ کی قسم میں ہرگز اس کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ پر قربان کرے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، کیا تو اتحبہ لابنتک، کیا تو اسے اپنی بیٹی کے لیے پسند کرے گا؟ اتحبہ لاختک، کیا تو اس کام کو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا؟ کیا تو اسے اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا؟ کیا تو اسے اپنے خالہ کے لیے پسند کرے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سوال کے جواب میں وہ سختی سے انکار کرتا اور کہتا، اللہ کے رسول ہرگز اس کام کو میں پسند نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آخر جس کے ساتھ تو یہ گھناؤنی حرکت کرے گا وہ بھی کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکیمانہ گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکیمانہ نصیحتیں، درد بھری باتیں اس کے دل پر اثر کر گئیں۔ اس کے بعد مزید یہ شخص، یہ نوجوان گناہ کی طرف کبھی قدم نہ بڑھائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کرنے کے ساتھ، نصیحت کرنے کے ساتھ اسے اپنی دعاؤں سے نوازا۔ آپ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کے اس کو دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اے اللہ اس نوجوان کے گناہوں کو اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک صاف کر دے، اے اللہ اس کو اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی اے اللہ تو اسے توفیق دے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، فَلَمْ يَكُنْ بَعْدَ ذَلِكَ الْفَتَى يَلْتَفِتُ إِلَى شَيْءٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تربیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکیمانہ نصیحت اور آپ کی دعاؤں کا یہ کرشمہ تھا، آپ کی دعاؤں کا یہ نتیجہ ہوا کہ وہ نوجوان زندگی میں کبھی بھی گناہ کی طرف، کسی برائی کی طرف اس نے اپنا قدم آگے نہیں بڑھایا۔ تو یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نصیحت کہ سامنے والے پر اس کا گہرا اثر ہوتا اور سامنے والا زندگی بھر کبھی بھی گناہ نہ کرنے کا، برائی نہ کرنے کا عزم مصمم کرتا۔ تو حکیمانہ نصیحتوں کا بڑا دلوں پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اس سلسلے میں ایک اور واقعہ ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، عرضت علی الامم، میرے اوپر امتیں پیش کی گئیں، مجھے امتیں دکھائی گئیں، میں نے دیکھا کہ ہر نبی اپنی امت کے ساتھ کھڑا ہے۔ بعض ایسے نبی ہیں جن کے ساتھ ایک چھوٹی جماعت ہے، بعض ایسے نبی کو میں نے دیکھا معہ الرجل والرجلان، کہ اس نبی کے ساتھ ایک دو لوگ ہیں، والنبی لیس معہ احد، ایسے نبی کو بھی میں نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک آدمی بھی نہیں ہے، یعنی اس پر ایمان لانے والا کوئی شخص نہیں ہے، وہ نبی تنہا کھڑے ہیں۔ اچانک میں دیکھتا ہوں کہ ایک بڑی جماعت نظر آتی ہے، میں سمجھا کہ شاید یہ میری امت ہے۔ مجھ سے کہا گیا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ دوسری سمت نظر ڈالیے، تو میں نظر ڈالتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ تا حد نگاہ ایک بڑی جماعت نظر آ رہی ہے۔ مجھ سے کہا گیا یہ آپ کی امت ہے، اور آپ کی اس امت میں 70,000 خوش نصیب ایسے ہوں گے جو جنت میں بغیر حساب و عذاب کے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت، یہ خوشخبری سنا کر مجلس سے اٹھ کر چلے گئے۔ صحابہ کرام بحث کر رہے ہیں، غور و فکر کر رہے ہیں، آخر وہ 70,000 خوش نصیب کون ہوں گے، ان کے صفات کیا ہوں گے۔ صحابہ کرام مختلف باتیں کرتے رہے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ان کی اس بے چینی کو دور کیا، ان کے صفات ذکر کیے۔ مجلس سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں جن کا نام عکاشہ بن محصن ہے، وہ کھڑے ہوئے اور کہا، ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، اے اللہ کے رسول آپ میرے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ان 70,000 خوش نصیبوں میں مجھے شامل کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی، اللہم اجعلہ منہم، اے اللہ اس بندے کو، عکاشہ کو اے اللہ ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ محترم حضرات، آپ دیکھیے صحابہ کرام کا یہ عقیدہ ہے۔ صحابہ کرام نے عکاشہ بن محصن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی، دعا کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ان خوش نصیبوں میں شامل کر دیجئے، بلکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کہ مجھے آپ میرے حق میں اللہ سے دعا کر دیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجھے ان 70,000 خوش نصیبوں میں شامل کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی دعا قبول ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا انت منہم، تم ان 70,000 خوش نصیبوں میں تمہارا شمار ہو۔ حدیث کے اندر ہے کہ پھر ایک انصاری آدمی کھڑے ہوئے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے ان کے جذبات اور ان کے سامنے جو جواب دیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبقک بہا عکاشہ، عکاشہ بن محصن تم سے آگے بڑھ گئے، سبقت کر گئے، یہ رتبے بلند ملا جس کو مل گیا، عکاشہ بن محصن تم سے سبقت کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا اس دوسرے آدمی کو جس نے آپ سے درخواست کی، آپ نے یہ نہیں کہا لست منہم، تم ان میں سے نہیں ہو۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیتے کہ تم ان میں سے نہیں ہو تو ظاہر ہے کہ ان کے دل کو تکلیف پہنچتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہو سکتا ہے کہ وہ ناراض بھی ہو جاتے، آخر مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں شامل کیا، مجھے کیوں نہیں اجازت دی۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا حکیمانہ اسلوب اختیار کیا کہ جس کی وجہ سے ان کے دل میں کوئی ناراضگی بھی نہیں ہوئی، بلکہ وہ اپنے آپ پر ملامت اور افسوس کرنے لگے، کاش کہ میں پہلے کھڑا ہوتا، کاش کہ میں نے پہلی مرتبہ آپ سے گزارش کی ہوتی، کاش کہ میں پہلی مرتبہ درخواست کرتا تو مجھے یہ اعزاز، یہ شرف، یہ مقام مجھے حاصل ہو جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کمال درجے کی حکمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سامنے والے کے جذبات اور ان کے احساسات کا لحاظ کرتے تھے، اور سامنے والے سے ایسی حکیمانہ گفتگو کرتے تھے کہ اس کے دل میں کوئی تکلیف نہ ہو۔ صحیح مسلم کی ایک اور حدیث جس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نجرانی چادر اوڑھے ہوئے تھے، اور جس چادر کی صفت یہ ہے غلیظ الحاشیہ، اس کے کنارے کا حصہ ذرا موٹا تھا۔ ایک بدو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتا ہے، آپ کی اونٹنی کو روک دیتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں وہ چادر ڈال کر کے اتنا سختی سے کھینچتا ہے کہ حدیث میں ہے کہ اس چادر کے نشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن میں پڑ گئے۔ اور دوسری حدیث میں ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں کہ چادر ٹوٹ کر کے 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، آدھی چادر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں لگ گئی اور آدھی چادر ٹوٹ کر کے اس بدو کے ہاتھ میں چلی گئی۔ پھر یہ اتنی بڑی گستاخی اس نے کی۔ پھر دوسری گستاخی اس نے یہ کی کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے آپ سے مخاطب کیا اور کہا یا محمد۔ اور تیسری گستاخی کرتا ہے مرلی من مال اللہ الذی عندک، تیرے پاس جو اللہ رب العالمین کا دیا ہوا مال ہے صدقے کا، اس میں سے مجھے بھی دینے کا تو حکم جاری کر۔ اس گستاخانہ طریقے سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مال مانگنے آیا تھا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اس گستاخانہ حرکت کا مسکرا کر کے جواب دیا کہ یہ شخص بدو ہے، جاہل ہے، نادان ہے، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، آپ کی عظمت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، آپ کی تعظیم اس کو نہیں معلوم ہے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سزا دینے اور اس کو لان تان کرنے، ڈانٹ پھٹکار کرنے کے بجائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس گستاخی کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر کے اس کی گستاخی کا جواب دیا۔ فالتفت الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ضحک فامر له بعطاء، صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہوئے، آپ ہنس رہے تھے، مسکرا رہے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو اس کو مال دینے کا حکم دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں ایسے بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ گفتگو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ باتیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیمانہ نصیحتیں، جس کی وجہ سے سامنے والے پر آپ کی باتوں کا اثر ہوتا تھا، اور اپنی حکیمانہ گفتگو سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سے بڑے پیچیدہ مسائل کو بڑی آسانی سے حل کر لیتے تھے۔ اس لیے حکمت و دانائی بہت ضروری ہے، یہ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ جسے اس نعمت سے نوازتا ہے سمجھیے کہ اسے خیر کثیر مل گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے علم و حکمت کی دعائیں کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی اللہم علمہ الحکمہ، اے اللہ ان کو حکمت کی تعلیم دے، اے اللہ ان کو حکمت سے نواز دے۔ تو حکمت و دانائی بہت ضروری ہے، حکمت و دانائی سے بڑے بڑے مسائل آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حکمت و دانائی حاصل کرنے اور اس سلسلے میں اللہ رب العالمین سے دعائیں کرنے کی اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا